شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے تو اس سے زیادہ واضح تر احادیث ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا میرے محترم ناظرین؟ کہ جو صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لڑائی کیا اور جنہوں نے لشکر لے کے آئے، جنہوں نے ان کے حق کو چھینا ہے، تو بلا شک بلا رائب ان کے اگر باتوں کا ان باتوں کا اگر نقل کیا جائے کہ عمر نے یہ کیا، ابو بکر نے یہ کیا زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو لازمی بات ان کا مذہب تو باطل ہو جائے گا. تو تب ان کی مجبوری ہے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ حدیث نقل نہیں کریں گے. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، کتاب چھپی ہے سنہ یہ جلد نمبر 15، کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں. اچھا، اس کتاب میں صفحہ نمبر 90 میں شیخ الحنابلہ، ان کا امام ہے، حنبلیوں کا امام، محدثین کا امام، البربہاری ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البربہاری الفقیہ، بہت بڑا محدث ہے جماعت عمریہ کا. ان کی ایک کتاب ہے میرے محترم ناظرین شرح السنہ، معاف کیجیے گا، ان کی کتاب شرح السنہ نہیں، ان کا کتاب کا نام کیا ہے، معاف کیجیے، ان کا کتاب کا نام شرح السنہ. شرح السنہ تعلیف ہو، شرح السنہ تعلیف ہو ابو محمد حسن ابن علی بن الخلف البربہاری، متوفى سنہ 329. اچھا، مکتبۃ الغرباء الاثریہ میں چھپی ہے، مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے. کب؟ سن 1993 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر بہت بڑا محدث ہے. جماعت عمریہ کے اکثر جو محدثین ہیں وہ احمد بن حنبل کے اتباع ہیں، مثلا بخاری ہے، مسلم ہے، یہ ان کا یہ لوگ زیادہ احادیث اور روایات کے کی طرف مائل رکھتے ہیں. اچھا، صفحہ نمبر 74 میں وہ فرماتے کیا، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ثم افضل الناس، کہتے ہیں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر عمر عثمان ہے، پھر ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی و طلحہ والزبیر وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وعبد الرحمن بن عوف، لعنت اللہ علی ابویہ، لعنت اللہ علی ابویہ، کہ تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو طلحہ کے ساتھ برابر کیا، ملعون آدمی. چلے مہرا، اس کے بعد افضل الناس، اس کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما او شہرا او سنتا او اقل او اکثر، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن، ایک ہفتہ یا وہ ایک دن سے بھی کم تر دے گا، وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے. ٹھیک، یہ لوگ ایسے ہیں ترحم علیہ، ان لوگوں پہ، صحابہ پہ تم کیا کرو؟ ترحم کرو، ان پہ اللہ سے رحمت مانگو، وتذکر فضلہ، ان کے فضائل بیان کرو، وتکف عن ذلتہ، اور ان کے برائیاں بیان نہ کرو. صحابہ کی برائی اگر چاہے سچ بھی ہو نا، اس کو بیان نہ کیا کرو. ولا نذکر احدا منهم الا بخیر، اور ہم ان میں سے سب کو خیر کے ساتھ ذکر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میں نے آپ کو دکھا دیا نا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم کیا کرو؟ رک جاؤ. اچھا، تو تم نے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی اتنی مذمت کی ہے، یہ جہنم جائیں گے، فلان جگہ جائیں گے، وہ احادیث اوز کیا؟ یا رسول اللہ آپ اتنے آیات لے کے آئے قرآن مجید میں نے پچھلے پروگرام میں نے دکھایا تھا نا، لقد نعلم المستقدمین منکم لقد نعلم المستاخرین، اس کے متعلق واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اس کے علاوہ کتنے آیات. وقال سفیان ابن عیینہ نے کہا من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکلمۃ فهو صاحب ہوا، جو بھی شخص ایک لفظ صحابہ کے متعلق کہہ دے تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، وہ گناہ کار ہے، وہ گمراہ ہے. تو اس طرح کو کیا ہو جاتا ہے میرے محترم ناظرین کہ صحابہ کے متعلق جو بھی شخص کوئی نقل کرے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وہ تو جرح ہو جاتا ہے خود بخود. یہ کتاب شرح السنہ للبغوی حسین بن مسعود البغوی، متوفى سنہ 516، جزء اول، چاپ المکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے بیروت میں 1993 میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ مالک ابن انس فرماتے ہیں صفحہ نمبر 229 میں، من یبغض احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی بھی ایک صحابہ سے بغض رکھے. اب اس کا بغض کیا ہوگا؟ آپ حدیث نقل کریں نا صحابہ کے خلاف، تو آپ پہ ٹپا تو لگ جائے گا کہ آپ بغض رکھتے ہیں. اچھا، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِمْ غِلٌّ، اور اس کے دل میں صحابہ، کسی صحابی کے لیے کیا ہو؟ کسی صحابی کے لیے قدورت ہو، اس کا خاطر صحابی کی وجہ سے مقدر ہو، اس کے دل میں صحابی سے کچھ یہ ہو، کچھ شک ہو، کچھ بغض ہو.
اچھا، فلیس لہ فی حق فی فیء المسلمین، اس کو بیت المال سے، اس کا خزانے سے جو عطا ہوتی ہے نا غنائم وغیرہ، اس کا حصہ کٹ جانا چاہیے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، جب اس طرح واضح طور پہ تفسیق کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف اگر روایت نقل کریں گے تو آپ جو ہے کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل میں صحابہ کے لیے کوئی خدورت ہے کسی صحابی کے لیے، تو آپ کا حصہ بیت المال سے کٹ جانا چاہیے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے متعلق کبھی وہ حدیث نقل نہیں ہوتی نا، کہ وہ ان کے اعمال، یا اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے بھائی جو نقل کرے گا اس کی تفسیق ہوگی۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک کیس اسٹڈی آپ کو دکھا دوں۔ احمد ابن حنبل کا، احمد ابن حنبل بخاری مسلم کا استاذ ہے، ترمذی نسائی ان لوگوں کا استاذ ہے۔ ان لوگوں نے احمد ابن حنبل سے حدیث نقل کیا، اور احمد ابن حنبل اپنے زمانے میں محدثین کا ایک لیڈر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں ان کے ہاں طرز تفکر کیا تھا کہ کس طرح یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ احادیث کو چھپایا جائے، احادیث کو نقل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی تصدیق کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، اور احادیث کو جلایا جائے، وہ احادیث جن میں صحابہ کی بری باتیں ہیں ان کو جلایا جائے۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد ابن محمد ابن ہارون یزید الخلال، متوفى سنہ 311۔ یہ کتاب چھپی دار الرایہ میں سنہ 1989۔ دار الرایہ کہاں پہ پڑتا ہے؟ ریاض میں پڑتا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس کے جزء ثالث پر، جزء ثالث، یہ جزء ثالث ہے اس کتاب کا، جزء ثالث ہے ذکر الروافض۔ اچھا، اس کے بعد ایک باب ہے التغلیظ على من كتب الاحاديث التي فيها طعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے ایک باب بنایا التغلیظ، کہ یعنی سختی و شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھتے ہیں، جو دیکھیں ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ احادیث کو، پہلے زمانے میں تو احادیث کو نہیں لکھتے تھے، یعنی وہ صرف سنتے تھے، بعد میں لکھنا شروع ہو گیا، تو ان کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی۔ یہ 3 صدی کا عالم ہے، 4 صدی کا عالم ہے۔ التغلیظ، شدت ان لوگوں پر جو وہ احادیث لکھیں جن میں شدت، ان کس پر؟ شدت ان لوگوں پر، شدت ان لوگوں پر کہ جو احادیث لکھتے ہیں جس میں طعن ہے، اور صحابہ پر ان پہ شدت کریں، ان کی تفسیق کیا جائے، ان کو ان کے پاس نہ جائیں، ان کے احادیث نقل نہ کیا جائے، طالب علموں کو یہ بولا جائے کہ ان کے احادیث نقل نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے انہوں نے واقعات، اپنے چشمدید واقعات نقل کیے ہیں۔ یہ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں خود احمد کے پاس تھا، اس نے کہا ان قوما یکتبون هذه الاحاديث الردیئہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد حكوا عنك انك قلت ان لا انكر ان يكون صاحب هذا الحديث يكتب هذه الاحاديث يعرفها فغضب وانكره انكارا شديدا۔ اس نے کہا کہ بہت سارے یہاں پہ محدثین ہیں کہ یہ احادیث جن میں صحابہ کے احادیث الردیہ، ردیہ کس کو بولتے ہیں؟ گٹیا، اس احادیث کو گٹیا بولتے ہیں، یہ گٹیا احادیث نقل کرتے ہیں،
گھٹیا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق نقل کرتے ہیں. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ جو گھٹیا حدیث نقل کرتے تھے یہ بڑے بڑے علماء تھے. احمد بن حنبل کے اپنے اساتید تھے، اور یہ بخاری مسلم کے وہ روات ہیں جن کے وثاقت پہ اجماع ہے. لیکن اس زمانے میں دیکھیں حقیقت کو چھپانا، یہ فوراً پورے حقائق کو چھپایا جائے نا، یہ تو ناممکن کام ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کریں سنہ 10 12 15 ہجری میں، یا ان کے وفات کے بعد سنہ 15 سنہ 20 سنہ 30، اس وقت تو لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ تھی نا، تو ان سب کو ایک دفعہ انکار کرنا وہ ناممکن تھی. ہاں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو نقل نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے. جو اگلے لوگ آئیں گے ان کو پھر وہ تو ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا باتیں ہیں. مثلا میں اس کا مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے زمانے میں جب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مجتہدین یہ خامنئی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے. ہم نے یہ مجتہد نہیں ہے، یہ مرجع نہیں ہے. جس وقت اس نے مرجعیت کا اعلان کیا تھا نا اپنا، یہ ایک جوک سا تھا، ٹھیک ہے نا، جوک، کیونکہ سب کو پتہ تھا یہ دیکھو مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو سب کو پتہ تھا یہ نہ مرجع ہے نہ عالم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا کہ حکومت کی طرف سے بہت سختی کی گئی کہ یہ جو بھی شخص اس طرح اگر کہے تو اس کے خلاف کیس کھولا جاتا تھا. اس طرح کیس نہیں کھولا جاتا تھا کہ تم نے خامنئی کا مرجعیت کا کیوں انکار کیا ہے. اس طرح کا کیس اس پہ نہیں چلاتے تھے. مثلا اس کیس چلاتے تھے کہ تمہارا مکان جو ہے وہ کیا ہے، تمہارا مکان غصبی ہے، یا اس کے بھائی کو پکڑتے تھے کہ تیرے بھائی نے چوری کیا ہے، تیرے بھائی کا مثلا رشوت لیا ہے، یا تیرے بیٹے نے اس طرح کے، یا اس کی داماد ہے، یا اس کے رشتہ داروں کو اس طرح پکڑتے تھے. اکثر جو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. وہ اس طرح کیس نہیں لاتے ایران میں. اب تو اس طرح کیس بھی لانا، اگر کوئی خامنئی کو کچھ کہہ دے تو اس کو کلیئر کٹ اسی طرح کیس لاتے ہیں. اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. خصوصاً بڑے جو مجتہدین ہیں ان کے خلاف اس طرح کیس نہیں لا سکتے تھے کہ وہ آپ خامنئی کو آپ نے برا کہا. لیکن ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی. خامنئی مرجع نہیں ہے، خامنئی مجتہد نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. ایران کے اندر، قم میں، علماء کے اندر. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو درباری ملا ہیں ان کو انہوں نے پیسے دے دیا کہ تم خامنئی کو مراجع کے حساب میں لو، ان کو تعریف کرو، ان کو دعا دے دو ہمیشہ. تو ہمیشہ جو ہے اس کے برعکس تبلیغات شروع کی گئیں ممبروں پر، حوزے میں، کہ خامنئی مرجع ہے. اور اس کے کچھ ابھی جو طالب علم ہے نا، اگر آپ ان سے کہہ دیں، ابھی جو نئے طالب علم ہے قم ہے یا نجف اشرف، کہہ دیں کہ خامنئی یہ جاہل آدمی، اس کو کچھ نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی ہے نا کہ جیسے قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے، قرآن کے کسی سورے کا انکار کیا ہے. اس طرح حالانکہ یہ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ سینسرشپ ہے. پرانے لوگوں کو یہ سب باتیں پتہ ہیں، نئے لوگوں کو نہیں معلوم نا، اور پرانے لوگ اس بات کہنے کی جرات نہیں رکھتے. اب یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس طرح. یا مثلا وہ لوگ جو خمینی صاحب کے ساتھ تھے انقلاب میں، خمینی صاحب کے جو ساتھ تھے، خمینی صاحب نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیسے ایک کو باتیں دیگر ان لوگوں نے اپنے سے ہٹا دیا، جیل میں ڈال دیا یا پھانسی کر دیا. اور بعد میں جو دوسرا طبقہ خمینی صاحب کے ساتھ آ گئے، پھر ان کو خامنئی صاحب نے ان کو کیسے ہٹا دیا. اور وہ لوگ جو بالکل خمینی کے دشمن تھے، اب وہ جو ایران میں ان کو بڑے بڑے مقامات دیے گئے خامنئی صاحب کے زمانے میں. اور جو پرانے یار تھے خمینی صاحب کے، وہ سب اب کوئی بھی نہیں ہے وہ سامنے، وہ سب پیچھے ہٹائے گئے، سب ان کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اب اگر لوگ کہتے ہیں مثلا کہ یہ مصباح یزدی جو تھا یہ خمینی صاحب کا بڑا مخالف تھا، اور یہ جنگ کا بھی مخالف تھا، ایران عراق کے جنگ کا بھی مخالف تھا، اور خمینی صاحب کے زمانے میں کتے کی طرح ذلیل تھا، اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھا. اور لیکن خامنئی نے اس کو کتنا بڑا عہدے دے دیا، ایک بہت بڑا یونیورسٹی دے دیا، اور ہمیشہ مختلف چینلز پہ، میڈیا پہ اس کو آگے لاتے تھے. تو لوگ اس کو تو جنہوں نے دیکھا نہیں، جن کو تاریخ کا نہیں معلوم، وہ تو انکار کریں گے. یا مثلا آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ جان، خمینی صاحب خود ان کے درس میں جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کے وہ مقرر تھے. یہ دوبارہ جا کے اپنے استاد کی تقریر کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جاتے تھے کہ استاد صاحب نے کیا فرمایا سید کاظم شریعت مداری کی باتیں سن کر. یا مثلا یہ کہ سید کاظم شریعت مداری وہ تھے جنہوں نے خمینی صاحب کو پھانسی ہونے سے بچایا. ٹھیک ہے نا. پھانسی ملنے سے بچا دیا سن 1962 میں.
کیونکہ اس نے اعلامیہ دے دیا کہ بھئی اس کو یہ مرجع ہے اس کو، حالانکہ خمینی کا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت زمانے میں، کوئی مقلد نہیں تھا. اس نے اس لیے اعلامیہ دے دیا کیونکہ شاہ اس کو پھانسی دینے لگا تھا خمینی کو. اور بعد میں کیا ہوا کہ ایران میں آپ اب شریعت مداری کا نام نہیں لے سکتے حوزے میں، بالکل نام نہیں لے سکتے. زمانے میں جب ہم تھے تو اگر ہم ان کا نام لینا چاہتے تھے تو چپکے سے پوچھتے تھے، اور ان کے مدارس پہ قبضہ کیا گیا. ان کو اصلاً آپ نے آج تک سنا ہے خلع مرجعیت؟ یہ اس کو مرجعیت سے خلع کیا گیا. انہوں نے حوزے والوں سے لکھوا کے دے دیا کہ بھائی وہ جو ان کے شاگرد تھے یہ عادل نہیں ہے، یہ مرجعی نہیں ہے. حالانکہ اس نے کوئی ایسی کام نہیں کیا تھا جو جھوٹ ہو، جو غلط ہو، جو باطل ہو. اس کا جو صادق قطب زادہ کی کہانی ہے نا، آپ کو نہیں معلوم کیونکہ یہ آیت اللہ شریعت مداری جو تھے، ان کا جو مرجعیت تھا ایران میں خمینی صاحب سے زیادہ تھا، ان کی تقلید زیادہ تھی خمینی صاحب سے. لیکن انقلاب کے بعد خمینی کی بھی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی انقلاب کے بعد، اور وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تھے جس طرح خمینی صاحب کہتے تھے. اس طرح وہ ولایت فقیہ کو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے اس طرح ولایت فقیہ. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ان کو مارنے کے لیے انہوں نے، ایک شخص تھا ایران میں، سابق وزیر خارجہ تھا صادق قطب زادہ، یہ منتظری صاحب کے میموارز میں، ان کے کتاب میں موجود ہے. جو لوگ دیکھنا چاہیں، جو لوگ طالب علم ہیں، مولوی لوگ دیکھنا چاہیں، وہاں پہ موجود ہے. احمد خمینی صادق قطب زادہ کے پاس جاتا ہے کہ آپ آ کے ٹی وی میں کیا کریں، اسلام کے لیے آپ یہ اتنا کام کریں نا، انقلاب کی مصلحت ہے، اسلام کی مصلحت ہے، کہ آیت اللہ شریعت مداری نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ پیسے لے لو اور جا کے اس سے بم خرید لو اور خمینی صاحب کو تم قتل کرو. ان کے گھر کے ساتھ جو ہے تم وہاں پہ بم رکھو تاکہ اس کی قتل ہو جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، میں مر جاؤں. اور پھر آپ یہ اعتراف کر لیں، پھر میں آپ کو امام سے یعنی خمینی صاحب سے آپ کی معافی دلا دوں گا. تو وہ بیچارہ اس نے آ کے یہ اعتراف کیا. پھر لوگوں نے اس صادق قطب زادہ کو بھی پھانسی دے دی، حالانکہ وہ اس سے مصلحتاً ان لوگوں نے خود کہا تھا تم اس طرح اعتراف کرو. وہ بالکل منتظری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ موثوق ذرائع سے سنا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کیا تھے، وہ منتظری صاحب اس زمانے میں نمبر 2 تھے خمینی صاحب کے. اور پھر ان لوگوں نے پکڑ لیا بھائی کاظم شریعت مداری کو کہ تم نے امام کو قتل کرنے کی کوشش کی. ایک مرجع کو پکڑا کہ تم نے دوسرے مرجع کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی اتہام تہمت پر، جھوٹے تہمت پر. وہ بیچارہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کیا تھا، رقیب تھا خمینی کا. اچھا، 12 تو اب اس کے بعد سینسرشپ شروع ہو گیا نا. حوزے میں کوئی اس کا نام نہیں لیتا. یہ مراجع جو ہے نا، یہ مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، یہ موسیٰ شبیری، یہ سب خاص شاگرد ہیں آیت اللہ شریعت مداری کے. آیت اللہ شریعت مداری کے خاص شاگرد، اور اکثر قوم کے جو مجتہدین ہیں وہ شریعت مداری کے شاگرد ہیں. لیکن اب کوئی نام نہیں لیتا شریعت مداری کا. کیوں؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے نہایت شدت کی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے. جو شریعت مداری کا نام لے لے، اس کی تعریف کرے، اس کو وہ نہیں چھوڑتے پھر ایران میں، کیونکہ ان کے ایک سیاسی کیا ہے، سیاسی ضرورت ہے. اسی طرح پاکستان میں دیکھیں نا، اب جو ہے آپ میڈیا کھولیں نا، پاکستان کا میڈیا میں دیکھیں، اخبارات، ٹی وی وغیرہ، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان دے جو کہ ہر کام برے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی شادی بھی بری ہے، اس نے زنا بھی کیا، جو بھی دنیا کے جو برے کام عمران خان سے نسبت دی جاتی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس نے برا کام کیا. کوئی اس کا اس طرح ذکر نہیں کرتا پاکستانی اخبارات میں یا ٹی وی پر. عمران خان نے کوئی اچھا کام بھی کیا، حالانکہ ابھی اس کے حکومت کو گئے 1 سال بھی نہیں ہوا. 1 سال بھی نہیں ہوا نا. 1 سال پہلے وہ سب کے آنکھوں کا تارا تھا، وہ پاکستان کا نمبر 1 ہیرو تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر دیکھیں، ابھی اگر اسی طرح چلتا رہے نا، سب عمران خان کو برا کہیں، اور جو کوئی اس کو اچھا کہے اس کو جیل میں ڈالا جائے. اگر اسی طرح یہ سلسلہ 50 سال چلے، 100 سال چلے، 200 سال چلے، 200 سال والے تو وہی وہ سب، اس کے بعد تو اس کا صرف بدنامی رہے گی نا، خوشنامی تو نہیں رہے گی. یہ سینسرشپ کا کیا ہوتا ہے؟ سینسرشپ کا یہ اثر ہوتا ہے میرے عزیز. اچھا، تو اس کتاب میں یہ ہے، میں احمد کی طرف آتا ہوں. احمد نے کہا کہ
کہ یہاں پہ بہت سارے محدثین ہیں جو یہ گھٹیا احادیث صحابہ کے متعلق لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے نقل کی گئی ہے، احمد سے نقل کی گئی ہے، بھلے یہ احادیث نکلے والے ان احادیث کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ احادیث باطل ہیں، فلاں فلاں انا لا انکر ھذا، بھلے فقلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر، جو شخص ان احادیث کو لکھا اس طرح کے احادیث جو صحابہ کے متعلق ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کے پاس نہ جائیں؟ احمد نے کہا يستحل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم، اس نے کہا کہ جو اس طرح کے احادیث لکھتا ہے جو صحابہ کے متعلق اس میں بری باتیں ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ پھر احمد خود کہتا ہے وقال ابو عبد اللہ جاءنی عبد الرحمن بن صالح، عبد الرحمن بن صالح میرے پاس آئے۔ عبد الرحمن بن صالح کون ہے میرے محترم ناظرین؟ میں اس کو دکھا دوں آپ کو۔ عبد الرحمن بن صالح جو تھا یہ احمد بن حنبل کے زمانے میں اس کا معاصر ہے، اس کی وفات سنہ 230 اس طرح ہے عبد الرحمن بن صالح۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جلد نمبر ہے بھائی، جلد نمبر کون سا ہے؟ 17 سن 1992 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 177، عبد الرحمن بن صالح الازدی العتکی۔ اچھا، یہاں پر روا عن، بہت سارے لوگوں سے اس نے نقل کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان سے نقل کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ، اور یہ سنن نسائی میں اس کی حدیث بھی ہے مجھے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، قال محمد بن موسیٰ البربری، محمد بن موسیٰ نے کہا رأیت یحیی بن معین جالسا، یحیی بن معین جالسا، میں نے یحیی بن معین کو دیکھا فی دہلیز عبد الرحمن بن صالح غیر مرہ۔ یحیی بن معین میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دہلیز میں، دہلیز سمجھتے ہو نا، کوریڈور میں بیٹھا ہے، بہت دفعہ ادھر میں دیکھتا تھا کہ بیٹھتا تھا ادھر۔ تخرج الیہ جزازات یکتب منہا عنہ، اس کو وہ چمڑے کی حدیث، پرانے زمانے میں چمڑے کی کتابیں ہوتی تھیں نا، چمڑے کے ٹکڑے دیتا تھا، اس سے وہ لکھتا تھا، حدیث لیتا تھا۔ خلف ابن سالم کہتا میں نے یحیی ابن معین سے کہا تذهب الى عبد الرحمن بن صالح فقال له يحيى بن معين بل اغرب لا صلى الله عليك عنده والله 70 حديثا ما سمعت منها شيئا۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں جاتے ہو شاگردی کے لیے؟ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت تجھ پہ نہ ہو، میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ اس کے پاس ایسے احادیث ہیں، 70 ایسے احادیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں ان سے لینا جاتا ہوں، احادیث لینے جاتا ہوں۔ اچھا، ابو حاتم نے کہا وہ صدوق تھا۔ وقال سهل ابن علي الدوري سمعت يحيى بن معين يقول يقدم عليكم رجل من اهل الكوفه، کوفہ میں سے ایک آدمی آ گیا، يقال له عبد الرحمن بن صالح صدوق ثقة صدوق شیعی، وہ ثقہ ہے، صدوق شیعی ہے۔ شیعی سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے عشری ہے یا رافضی ہے۔ لأن يخر من السماء احب الیہ من ان يكذب في نصف حرف۔ یحیی بن معین جو احادیث میں یہ بہت ان کا بڑے اساتین میں سے ایک ہے، اگر وہ آسمان سے زمین گر جائے اس کے لیے یہ بالکل جہنمی بن جائے، اس کے لیے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ وہ حدیث میں آدھا حرف میں بھی جھوٹ بولے۔ اچھا، یہ یحیی بن معین ہے اور یہ صالح ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، احمد بن حنبل کہتا ہے عبد الرحمن بن صالح یہی میرے پاس آیا، فقلت له تحدث بهذه الاحاديث، میں نے کہا کہ تم یہ احادیث صحابہ کے متعلق نقل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جعل حدث بها فلان وحدث بها فلان، اس نے کہا کہ فلان ان احادیث نے فلانے نے نقل کیا، فلانے، یہ حدیث میں تو نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث واقعا میں نے مشائخ سے لی ہیں، یہ ثقہ ہیں، یہ صحیح حدیث ہیں۔ وانا ارفق به وهو يحتج، میں اس کے ساتھ، احمد کہتا میں اس کے ساتھ نرمی کرتا تھا، وہ اس نے دلائل لے کے آئے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه، اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر میں نے اس سے بات نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف اس حدیث نقل کرنے صحابہ کے متعلق جو برے احادیث ہیں، اس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، نقل کرنے پر فتویٰ دے دیتا ہے کہ شخص کو قتل کیا جائے۔ اور اس کا ایک ساتھی ہے اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، یحیی بن معین کا استاد ہے،
اور بہت سارے دوسروں کا استاد ہے، پورا لسٹ ہے وہاں پہ کہ کن کن مشائخ نے اس سے حدیث نقل کی ہے. وہ صحیح حدیث لے کے آتا ہے صحابہ کے متعلق، اس کے ساتھ پھر اس کی عزت نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرتا. اس کے بعد والے حدیث کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یحییٰ احمد بن حنبل کو خط لکھا ہے اور اس کے پوچھا کہ ایک شخص ہے کہ حدیث نقل کرتا ہے فیہ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے کہ اس میں صحابہ کے متعلق بری باتیں، کچھ صحابہ کے متعلق اس میں بری باتیں اس حدیث میں. ارویہ کما سمعتہ، اس کو میں نقل کروں جس طرح میں نے سنا ہے، اس میں صحابہ کے متعلق بری بات ہے. ہاں، اب یحییٰ بن احمد بن حنبل کو کیا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا کہ اگر وہ صحیح ہے اس کو چینج کرے کے بغیر اسی طرح نقل کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا فتویٰ دے دیتا ہے احمد بن حنبل؟ فتویٰ دیتا ہے ما يعجبني ان يروي الرجل حديثا فيه على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما يعجبني، یہ جو عبارت ہے ما يعجبني، اس کا جو لفظی ترجمہ کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب مجھے پسند نہیں ہے. ما يعجبني کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہے. یہ ما يعجبني کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرام ہے، اس کو ترک کرنا اس کی ضروری ہے. حرام ہے کہ آپ وہ حدیث نقل کریں کہ ان يروي الرجل، اگر کوئی شخص یہ حدیث نقل کرے جس میں صحابہ کے متعلق کوئی بری بات ہے، پھر وہ خود کہتا ہے وَإِنِّي لَأَضْرِبُ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِّمَّا فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شيء. کہتا ہے کہ میں خود بہت سارے ایسے احادیث کو باہر پھینکتا ہوں، میں بہت سارے ایسے احادیث کو چھپا لیتا ہوں. اضرب علی حدیث یعنی اس کو چھپا لیتا ہوں، اس کو نقل کسی کو نہیں بتاتا جس میں صحابہ کے متعلق بری باتیں. غیر حدیث کئی سارے ایسے احادیث ہیں ان کو نہیں بتاتا. یہ سینسرشپ ہے کہ نہیں ہے؟ حق کو چھپانا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ احمد ابن حنبل جو ہے ایک بہت بڑے محدث تھے صنعاء میں، یمن میں. اس کا نام ہے عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی. اس کا تعلق قبیلے کا تعلق ہے ازد سے. ایک منٹ میں پانی پیوں. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ. عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی بہت بڑے محدث تھے. اور احمد ابن حنبل یہ تو عراق کے تھے، یہ بغداد کے تھے. یہ گئے تھے یمن ان حدیث لینے کے لیے ان سے، کیونکہ ان کے پاس ایسے حدیث ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں. وہ ابن جریج کے شاگرد تھے، سفیان کے شاگرد تھے، اور معمر بن راشد ازدی کے ان کے خاص شاگرد تھے. ان کے تو اس کے پاس بہت سارے احادیث تھے، کسی اور کے پاس نہیں تھے. تو لوگ دور دور سے جاتے تھے صنعاء، اور یہ بہت سارے محدثین گئے ہیں صنعاء یمن اسی لیے کہ عبد الرزاق سے حدیث لینا. عبد الرزاق کی وفات ہے سنہ 211 کی، اس کی ولادت ہے سنہ 126 کی. احمد بن حنبل کہتا ہے کہ میں راستے میں جب جا رہا تھا اس وقت یمن کو، تو میرے پیسے راستے میں ختم ہو گئے. تو میں نے شاگردی کی راستے میں. اس نے بہت وہاں پہ اس کو راستے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر وہ پہنچا یمن، قبائل کی اور قافلوں کی اس نے نوکری کیا تاکہ یمن پہنچ جائے. وہاں پہ اس نے عبد الرزاق سے احادیث اخذ کی ہیں. اچھا، اور بہت عرصے تک یہ یمن میں تھا احمد، وہاں عبد الرزاق سے یہ حدیث اخذ کرتا تھا. اچھا، حدثنا ابراہیم اخو ابان ابن صالح. ابان ابن صالح کا بھائی ابراہیم نے مجھے نقل کیا کہ میں احمد کے ساتھ عبد الرزاق کے پاس تھے. ہم لوگ روایات میں میں عبد الرزاق کا آپ کو دکھا دوں اس کا ترجمہ. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تالیف یوسف المزی، جلد نمبر 18 سن 1992 میں چھپی ہے. یہ ہے عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع الحمیری، عبد الرزاق صنعانی کا ترجمہ. عین، اس کی احادیث بخاری میں بکثرت ہے، مسلم میں بکثرت ہے، کتب اربعہ میں بکثرت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بکثرت ہے. سب محدثین نے ان سے استفادہ کیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پہ صفحہ نمبر 56 میں ملاحظہ فرمائیے. صفحہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر ہے یہ 56. قال ابو زرعہ دمشقی، ابو زرعہ دمشقی کہتے ہیں کہ احمد بن صالح مصری نے مجھے کہا قلت لاحمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا رأيت احدا احسن حدیثا من عبد الرزاق؟ قال لا. قال لا. احمد بن حنبل سے میں نے پوچھا کہ کوئی کسی شخص کو دیکھا ہے تو نے کہ جو احمد بن حنبل سے زیادہ بہتر محدث ہو؟ معاف کیجیے، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ عبد الرزاق صنعانی سے بہتر تو نے کسی بڑے محدث کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا.
اس سے بڑا محدث میں نے نہیں دیکھا. اچھا، اس کے متعلق معمر ابن راشد ازدی فرماتے ہیں وَأَمَّا ابن حمام فَإِنْ عَاشَ فَخَلِيقٌ أَنْ تُضْرَبَ إِلَيْهِ أَكْبَادُ الْإِبِلِ قَالَ محمد ابن السری وَوَاللَّهِ لَقَدْ أَتْعَبَهَا. اس کے استاد معمر ابن راشد ازدی، یہ 18 سال کا تھا کہ یہ معمر ابن راشد ازدی کے ساتھ لگ گیا تھا، اس کی شاگردی کی تھی، کیونکہ معمر ابن راشد بصرے کا تھا، بصرہ چھوڑ کے وہ یمن آیا تھا. تو اسی بچپن سے ہی نوجوانی سے اس کے ساتھ 7 سال یا 8 سال اس کے ساتھ رہا تھا یا 10 سال. تو معمر کے جو اکثر احادیث ہیں اسی نے عبد الرزاق نے نقل کی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ وہ اپنے شاگردوں کے متعلق معمر بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ابن حمام جو ہے یہ عبد الرزاق اس کے قافلے اس کے پاس آئیں گے حدیث اخذ کرنے کے لیے. تو محمد بن سری کہتا ہے یہی ہوا. اور بہت سارے دوسرے محدثین کے جملوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کی طرف لوگوں نے سفر کیا حدیث اخذ کرنے کے لیے عبد الرزاق کی طرح. عبد الرزاق کی طرح. اچھا، اس کی بڑی تعریفیں ہیں ان کی کتابوں میں عبد الرزاق صنعانی کی. اور وہ شیعہ نہیں تھا. مثلا ملاحظہ فرمائیں یہاں پر اسی کتاب مزی میں نقل کرتے ہیں واللہ عبد الرزاق کہتے تھے واللہ من شرح صدری قط ان افضل علیا علی ابی بکر و عمر. کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کبھی میرا دل اس بات پہ گوارا نہیں کرتا کہ میں علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دوں، فضیلت دوں. اور کہتا تھا کیا رحم اللہ کو، یہ آپ خود پڑھو باقی، ورحم اللہ فلان ورحم اللہ فلان ورحم اللہ علی علیہ السلام فمن لم يحبهم فما هو بمؤمن. جو ان چاروں سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. پر کہتا تھا افضل شیخین بتفضیل علی ایاہما علی نفسه، کہ میں شیخین کو علی علیہ السلام پہ فضیلت دیتا ہوں. اچھا، تو یہ کوئی ایسا شیعہ نہیں تھا کہ جس معنوں میں آج کل ہم شیعہ کو سمجھتے ہیں. اچھا، آتے ہیں واپس کس کتاب کی طرف؟ کتاب ہے کتاب السنہ ابو بکر مروزی کی طرف. رفیق ابراہیم کہتا ہے کہ میں احمد کے ساتھ عبد الرزاق کے پاس ہم حدیث اخذ کرنے گئے تھے. فجعلنا نسمع، اور وہ حدیث سنا رہا تھا، ہم حدیث سن رہے تھے. بھائی حدیث ہم سن رہے تھے. شاید اس زمانے میں یہ نہیں لکھتے تھے، شاید ان کو یہی تھا، امید تک ان کو یاد رہے. بہرحال فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها، پھر عبد الرزاق نے وہ احادیث نقل کرنا شروع کیے جس میں وہ باتیں ہیں جس میں کیا ہے؟ جس میں وہ باتیں ہیں. یہ کون سی باتیں؟ وہ باتیں یعنی صحابہ کے برے باتیں ہیں نا، یا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں. وہ فضائل جن سے امامت ثابت ہوتی ہے، ان سے مراد یہی ہے یہاں پر. اچھا، فقام احمد بن حنبل فاعتزل ناحیہ، احمد بن حنبل اٹھ کے چلا گیا، دور چلا گیا، میں نہیں سننا چاہتا. وقال، اس نے کہا ما اصنع بهذه، اس نے کہا یہ مجھے ان حدیث سے کیا کام. دیکھو خود احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الرزاق اس کا استاد بھی ہے. عبد الرزاق اس نے خود کہہ دیا کہ عبد الرزاق سے بڑا محدث میں نے دیکھا بھی نہیں. اتنا بڑا محدث، بخاری مسلم کوئی بھی اس کے وثاقت پہ شک ہی نہیں کرتا عبد الرزاق کے وثاقت پر. جب وہ حدیث نقل کرنا شروع کر دیتا ہے نا اس میں صحابہ کی بری باتیں، تو یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے یہ نہیں سیکھنا. فلما انقطعت تلك الاحاديث فجاء فجعل يسمع، اور جب وہ حدیث ختم ہو گئی ہیں تو پھر دوبارہ واپس احمد آیا. اب ابو بکر عمر کے جو برے کام ہیں نا وہ ختم ہو گئے ذکر کرنا. عبد الرزاق نے وہ حدیث ختم کری تو اب دوبارہ آیا جو تیمم طہارت وغیرہ کے حدیث ہیں وہ سننے آ گئے. وأخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث فجاءت هذه الأحاديث في المثالب. کہتے ہیں ہم احمد بن حنبل کے ساتھ، عباس الدوری کہتا ہے ہم احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے شاگرد تھے، کلاس فیلو تھے. اچھا، حدیث لینے گئے تھے کسی شیخ کے پاس. اب عبد الرزاق ضروری نہیں عبد الرزاق کوئی اور ہوگا. تو یہ حدیث پہنچ گئے مثالب. مثالب کس کو بولتے ہیں؟ متاعن کو بولتے ہیں نا، صحابہ کی بری باتیں، برے کام کہ فلانی نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا. اعتزل احمد بھاگ گیا وہاں سے حتی تفرغ، جب تک استاد کی وہ حدیث ختم نہیں ہوا احمد واپس نہیں آیا، چلا گیا. فاذا فرغ المحدث رجع فسمع، جب اس محدث نے، استاد نے وہ حدیث ختم کیا جو صحابہ کی کرتوتوں پہ مشتمل ہے، پھر واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مذمت کیا، مثلا وہ نہیں سننا. مصالب کی احادیث، چاہے وہ اس کا کہنے والا پیغمبر ہے، چاہے وہ حدیث صحیح سند ہے، استاد اس کا بڑا استاد، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی
تو اگر سنے گا نہیں تو نقل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہی ہوگا بھائی کہ وہ نقل کیسے ہوگا؟ اس طرح سینسرشپ طاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ قال مقاتل وسمعت غیر شیخ یحکی عن احمد بن حنبل هذا، مقاتل کہتا ہے میں نے بہت سارے مشائخ حدیث سے سنا کہ احمد کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے، سمعت جعفر الطیالسی یقول، جعفر طیالسی کہتے تھے کہ یحییٰ بن معین کہتے تھے کانوا عند عبد الرزاق، ہم لوگ عبد الرزاق کے پاس تھے. احمد تھا، خلف تھا، ایک اور شخص تھا. فلما مرت احادیث المثالب وضع احمد بن حنبل اصبعيه في اذنيه طويلا حتى مر بعض الاحاديث ثم اخرجهما ثم ردهما حتى مضت الاحاديث كلها بل او كما قال. کہتے ہیں ہم عبد الرزاق کے پاس تھے، خلف ابن سالم بھی وہاں پہ تھا، ایک اور بھی تھے وہاں پہ، ہم حدیث لینے گئے تھے تو عبد الرزاق احادیث پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مثلا فلان غزوے میں پیغمبر نے یہ کہا، فلان صحابی نے یہ کہا تو پیغمبر نے یہ فرمایا. تو احمد نے اپنے جو ہے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال دیے اس کو سنائی نہ دے. تو بہت عرصے تک طویلاً اس کے ہاتھ جو اس کے کان میں ہے، احمد ادھر بیٹھا، شرم بھی نہیں ہے اس کو. پیغمبر کے احادیث سننے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ اس میں صحابہ کیا ہے، صحابہ کی مذمت. جب وہ احادیث ختم ہو گئی ہیں تو پھر اس نے اپنے ہاتھ اپنے کان سے نکال دیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ مدینہ دمشق تالیف الحافظ ابن عساکر، جزء الثالث سادس والثلاثون، 36 نمبر جلد ہے اس کا، صفحہ نمبر چھپی ہے سنہ 1996 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 170. احمد بن حنبل کہتے ہیں سمعت ابی عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد احمد کہتے تھے کتب عبد الرزاق ہی العلم، عبد الرزاق کی کتابیں جو ہیں علم کا منبع و منشا و خزانہ عبد الرزاق کی کتابیں. اچھا احمد بن حنبل کا ایک استاد ہے، اس کا نام ہے احمد بن ابراہیم ابن خالد الموصلی. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 1، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1983 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 245 میں احمد بن ابراہیم ابن خالد الموصلی وکتب عنہ احمد بن حنبل، احمد بن حنبل بھی اس کا شاگرد ہے، بہت سارے شاگرد ہیں نام اس کے شاگردوں کے آخر کے لسٹ میں کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے، وہ یحییٰ بن معین ہے. بھلے یحییٰ بن معین کہا لیس بھی باس، احمد یحییٰ بن معین نے کہا کہ اس میں یہ شخص اس میں کوئی ضعف بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ موصلی صاحب میں. اچھا یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 1، کتاب چھپی حیدرآباد دکن میں. یہ احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی نزیل بغداد، کتب عنہ احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین. یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل اس کے شاگرد تھے. اچھا اور پھر کیا ہے؟ وقال ابراہیم ابن جنید ابن معین ثقۃ صدوق، ثقۃ صدوق. ابن معین نے کہا ثقہ بھی ہے صدوق بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ میں آئی نا. اب آتے ہیں واپس کتاب، کس کتاب کی طرف؟ کتاب السنہ لابی بکر المروزی کی طرف. یہ کتاب السنہ ہے، صفحہ نمبر جز نمبر 3، صفحہ نمبر 503، ابو بکر مروزی صاحب کی. ایک منٹ بھائی، یہاں پہ میں اچھا صفحہ نمبر کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر 503 ہے نا. اچھا حدیث کون سی ہے؟ 804. ابن منادی کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کے پاس تھا کہ احمد بن ابراہیم موصلی آئے جن کی احمد نے شاگردی کیا. اس کے پاس اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا. فاخرج الموصلی من کم ابنہ دفترا فدفعه الى ابی عبداللہ، اس نے اپنے بیٹے کے آستین سے، پرانے زمانے میں آستین بڑے بڑے ہوتے تھے نا، ہمارے زمانے میں آستین سلیوز جو ہے نا تنگ ہے، اس زمانے بڑے ہوتے تھے، اس میں کتابیں بھی اندر رکھتے تھے. اس نے اپنے بیٹے کے آستین سے
کتاب نکالی احمد کو دیا. فنظر احمد فی الکتاب، احمد نے کتاب کی طرف دیکھا. وجعل يتغیر لونه كأنه ينتقص. میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بڑا متغیر ہو، اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے. احمد کو غضب آ رہا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے، اس کتاب میں کچھ ہے نا. فلما فرغ احمد من النظر في الدفتر قال عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله ولا تجهروا له بالقول. تو جب احادیث ختم ہوئی ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ جس نے حدیث نقل کی ہیں اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کے عمل حبط ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. اور بھائی عمل حبط ہو جائے، یہ آیت کا اس سے کیا تعلق؟ تم حدیث نقل کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. عمل حبط ہو جانا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. اور جو حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرے، صحابہ کے برے کام نقل کرنا، اس کا اس آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال پھر جب وہ موصلی چلا گیا تو احمد کہتا ہے تدری من يحدث بهذه قلت لا قال هذا جارك یعنی خلف ان حدیث کو نقل کرتا ہے. خلف کون ہے بھائی؟ خلف ابن سالم، یہ کتاب سیر ابناء علماء سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 چاپ مؤسسۃ الرسالہ صفحہ نمبر 148 میں خلف ابن سالم ہے. یہ نسائی کے مشائخ میں سے ہے. الامام الحافظ المجود ابو محمد السندی، یہ اصل میں سندھ کا تھا. چاہیے اس کا آبا وغیرہ سندھ سے آئے تھے. یہ لوگ غلام تھے، سندھ سے آئے تھے. اس کا خاندان بعد میں یہ لوگ ادھر عرب میں رہے تھے تو اس کی نسل کو سندھی کہا جاتا ہے. چاہیے امام تھا، حافظ تھا، قراءت قرآن کا بھی عالم تھا. ان کبار الحفاظ، حفاظ حدیث کے بڑے حفاظ میں سے تھا. سنہ 160 میں اس کی کیا ہے ولادت ہے. احمد بھی سنہ 160 کے بعد ولادت ہے اس کی، اور اس کی وفات ہے سنہ 231 کی، یعنی بالکل احمد جیسا اس کا عمر. بھلے ابو بکر مروزی کہتا میں نے ابو احمد سے پوچھا، اس نے کہا ما اعرف یکذب، کہتا ہے یہ جھوٹا نہیں آدمی، یہ سچا آدمی ہے. نقموا علیہ بتتبعہ هذه الاحادیث، کیونکہ وہ احادیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کیا. وإلا یہ آدمی جھوٹا، یہ سچا آدمی ہے. وقال يحيى بن معين صدوق، يحيى بن معين نے کہا صدوق ہے. یعقوب بن شیبہ نے کہا كان ثقة ثبتا، ثقة ثبتا. ملاحظہ فرمائیے تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پہ خلف ابن سالم المخرمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ قال علی بن سہل صفحہ نمبر 153 میں لا ان احمد لا يشك في صدق، احمد نے کہا کہ مجھے اس کے صادق القول ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے. وقال المروزی ان احمد نقم عليه تتبع هذه الاحاديث قلت وهو صدوق ما اعرفه يكذب. حافظ ابن حجر بھی کہتا ہے کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ صدوق ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، حدیث صحیح نقل کرتا ہے. یحییٰ بن معین نے بھی کہا کہ صدوق ہے. قلت انه كان يحدث بمساوی الصحابہ قال قد كان يجمعها، اس نے صحابہ کے جو برے کام ہیں اس کے پاس احادیث سے نقل کیے تھے، ان حدیث کو اس نے نقل کیے تھے. بعض کہتے ہیں اس نے جمع کیا تھا، لیکن اس کو کیا حدیث کو نقل نہیں کرتا تھا، اس نے صرف جمع کیا تھا، اس نے نقل نہیں کرتا تھا. اس کے باوجود اس کو تفسیق کیا ان لوگوں نے. بھلے ابن حبان نے کہا کہ من حذاق المتقنین، یہ حاذق بھی تھا، حاذق بولتے ہیں بہت ماہر، اور متقن بھی تھا. اور حمزہ کنانی نے کہا کہ ثقۃ مأمون من نبلاء المحدثین. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے عزیزو، یہ ابھی سالم بن خلف کا ذکر مزید آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 503 کے آخر میں.
احمد کہتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے، میں اور یہ خلف ابن سالم المخرمی، ہم طرطوس شام گئے تھے حدیث اخذ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی نیک آدمی تھا. ما كنت اعرفه الا عفیف البطن والفرج، یہ بہت ہی عفیف البطن، اور یہ کھانا، اس زمانے میں طالب علم جاتے تھے نا، لوگوں کا مال چراتے تھے وغیرہ، اور کبھی کبھار یہ جنسی کام برے وغیرہ بھی کرتے، یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے. اچھا، کیونکہ ان کے مولویوں میں تو پرانے زمانے سے ہوتا تھا اس طرح کے، کسی لڑکے کے ساتھ کیا میں کسی، بہرحال اس طرح کے کام یہ نہیں کرتا تھا. پھر میں نے اس کو بعد میں دیکھا، اپنے چچا کے گھر میں دیکھا تھا، تو میں نے اس سے بات نہیں کیا. قال وعيش انكر الناس على خلف الا هذه الاحاديث الرديه، تو اس نے کیوں، اس سے کیونکہ اس کے پاس وہ احادیث تھی جو صحابہ کے متعلق ہے. دیکھیں ایک آدمی سچا بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا. اس نے، اس کا جرم صرف کیا ہے، اس نے احادیث یا حدیث دوسروں کو نقل بھی نہیں کیا، صرف جمع کیا. وہ اس کے پاس حدیث ہے جو صحابہ کے متعلق اس کے برے کام ہیں، تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ کہتے ہیں یحییٰ القطان فتکلم بکلام شدید، یحییٰ ابن سعید قطان کو بھی جب پتہ چل گیا تھا تو اس نے بھی اس کی جرح کی تھی. تو جرح کس لیے کرتے ہیں؟ جرح اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جرح اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے متعلق اس نے برے احادیث جمع کیے یا نہیں کیے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، حدثنا مہنا کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے خلف ابن سالم کے متعلق پوچھا فلم يحمد ولم ير ان يكتب عنه، اس نے اس کی تعریف کرنے کو جائز نہیں سمجھا، اور کہا کہ اس کی حدیث نہ لکھا کرو، اس سے حدیث نہ لکھا کرو، جائز نہیں ہے کہ اس کی حدیث لکھا کرو، حالانکہ وہ اجمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ احمد کے کلاس فیلو ہے، اکٹھے ان لوگوں نے طلب علم کیا ہے، اس نے حدیث نقل کیا ہے صحابہ کے، اس کے پاس حدیث ہے جس میں صحابہ کی بری باتیں ہیں، حالانکہ اس کو نقل بھی نہیں کرتا وہ، اس کے باوجود اس سے دوسرے حدیث بھی نقل نہ کرو. یہ کتنا ظلم ہے اس پر. اچھا، ایک بہت بڑا محدث ہے ان لوگوں کا، عبید اللہ ابن موسیٰ ابن باذام العبسی، یہ بخاری، مسلم اور بہت سارے کتب میں اس کے احادیث موجود ہیں، یعنی ان رجال میں سے جس پہ تقریباً اجماع کی ثقہ ہے. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد التاسع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1992 میں، صفحہ نمبر 164 میں ملاحظہ فرمائیے. عبید اللہ، عین کا کیا مطلب؟ عبید اللہ ابن عبداللہ، عبید اللہ ابن موسیٰ ابن ابن باذام العبسی. یہ عین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بخاری، مسلم، کتب اربعہ نے سے حدیث نقل کی ہے، یعنی اس محدثین اس کے ثقہ ہونے پہ اجماع رکھتے ہیں. اچھا، ابو بکر ابن ابی خیثمہ نے یحییٰ ابن معین سے نقل کیا کہ یحییٰ نے کہا یہ ثقہ ہے. یحییٰ ابن معین نے کہا اکتب عنہ فقد کتبنا عنہ، اس کی حدیث لکھو، ہم نے بھی اس کے شاگرد تھے، ہم نے حدیث نقل کیا. اچھا، ابو حاتم نے کہا صدوق ثقۃ حسن الحدیث، ثقہ ہے، صدوق حسن الحدیث ہے. احمد بن عبداللہ اجلی نے کہا ثقۃ وکان عالما بالقرآن رأسا فیہ، ثقہ بھی ہے، قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس میں بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، قرآن کے بڑے علماء میں. اچھا، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 9، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 553 میں. عبید اللہ ابن موسیٰ عین، یعنی کتب ستہ سب نے اس حدیث نقل کی ہے. اچھا، وکان من حفاظ الحدیث مجودا للقرآن، حفاظ حدیث میں ہے، قرآن مجید کا تجوید اس کو اچھی طرح آتا تھا. روا عنہ البخاری فی صحیح ہے، بخاری نے اس کے اپنے صحیح میں نقل کیا. وثقہ ابن معین و جماعہ، ابن معین اور ایک جماعت نے اس کی توثیق کیا، اور اس کی حدیث کتب ستہ میں موجود ہے، سب کتب میں موجود ہے اس کی حدیث. اچھا، تو یہ تعریفیں آپ نے سن لی، کس کی؟ عبید اللہ ابن موسیٰ ابن باذام. اچھا میرے عزیز، ملاحظہ فرمائیے. اب آتے ہیں واپس کس کی طرف؟ کتاب ابو بکر مروزی، اس کتاب السنہ لابی بکر المروزی، صفحہ نمبر 504، روایت نمبر 807. ملاحظہ فرمائیے. احمد مہنا کہتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ عبید اللہ ابن موسیٰ العبسی کیسا آدمی ہے، جو یحییٰ ابن معین کا، سب نے کہہ دیا کہ بڑا زبردست محدث ہے. ٹھیک ہے نا؟ فقال کوفی، اس نے کہا کوفی ہے. کیسے کوفی؟ یہ کوفی جو کہتے ہیں اس کا کیا مراد ہے؟ کہ کیونکہ کوفہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے محبین زیادہ رہتے تھے.
اگر کہہ دیا کوفیون، یہ ایک طرح سے ایک رمز ہے، ایک کوڈ ہے کہ یہ کیا ہے، مثلا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی حدیث ترک کرنی چاہیے. فقلت فکیف ہوا، وہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا ماشاء اللہ، اس نے کہا جیسے اللہ چاہے اسی طرح، یعنی اس نے تائید نہیں کی. میں نے کہا کیف ہوا یا ابا عبداللہ، صحیح جواب دے احمد، کیسا آدمی ہے یہ؟ قال لا يعجبني ان احدث عنه، اس نے کہا کہ جائز نہیں ہے. لا يعجبني یہ ظاہر میں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، حقیقت میں اس کا معنی ہے حرام ہے، یا یہ جائز نہیں ہے اس کی حدیث نقل کیا جائے. قلت لما، میں نے کہا کیوں؟ قال يحدث باحاديث فيها تنقص لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ایسے حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی منقصت ہے، صحابہ کی منقصت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے سامنے کیا ہے میرے محترم ناظرین، کہ اس ماحول میں اگر کوئی شخص صحابہ کے متعلق حدیث نقل کرے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ جرح ہوتی ہے، اس کو اعتبار سے گرایا جاتا ہے. پھر اس سے جو اگلا والا جو روایت ہے، روایت نمبر 808، وہ کافی لمبی روایت ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ابن منادی کہتا ہے کہ ہم مکے میں تھے، تو یہی عبید اللہ ابن موسیٰ ہمارے ساتھ تھے راستے میں، تو اس نے معاویہ کا ذکر ہوا تو اس نے معاویہ پہ لعنت کیا اور کہا کہ جو لعنت نہ بھیجو اس پہ بھی لعنت ہے، اس نے یہ کہا. تو میں نے آ کے احمد ابن حنبل کو کہہ دی، یہ تو یہ کہہ رہا ہے. اچھا، تو پھر احمد ابن حنبل کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ احمد ابن حنبل یہ کہتے تھے کہ ما احسبه باهل ان يحدث عنه. احمد ابن حنبل اس کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اس شخص کی حدیث نقل نہ کرو، یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ اس کی حدیث نقل کیا جائے. وضع الطعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس شخص نے صحابہ پہ طعن والی احادیث جھوٹی گڑیاں. ٹھیک ہے نا بھائی، پتہ چلا نا، صرف احمد کو یہ پتا چلا کہ اس شخص نے معاویہ کو لعنت کی اور کہا کہ جو لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ عمریہ، بخاری مسلم کا راوی ہے، یحییٰ ابن معین کا استاد ہے. اتنے لوگ، بہت سارے محدثین اس کے استاد ہے، کوئی 70-80 تو اس کے نام آتے ہیں، اس کے شاگردوں کے نام صرف لسٹ میں موجود ہے تہذیب الکمال میں. احمد نے اس کو کیا اس پہ تہمت لگائی ہے کہ یہ صحابہ کے متعلق نے جھوٹی احادیث گڑی ہیں. اچھا اگر یہ آدمی اتنا اگر یہ کذاب ہے کہ جھوٹی حدیث وضع کرتا ہے تو اس کی حدیث بخاری مسلم میں کیوں موجود ہے؟ کیوں تم سب نے اجماع کی کہ اس کی حدیث صحیح ہیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتا ہے، احمد نے ان لوگوں کو وہی واقعہ سنایا تھا، یہ مکے کے راستے میں تھا اور مکے کے راستے میں اس نے کہا کہ معاویہ پہ لعنت، اور جو لعنت نہ بھیجو اس پہ بھی لعنت. تو یہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے حدیث نقل کیا جائے. صرف اسی بات پہ احمد نے اس پہ کتنا بڑا جرح ڈال دی کہ یہ آدمی جھوٹی احادیث وضع کرتا ہے. اب آپ خود دیکھو بھائی کہ ان کا جو جرح و تعدیل ہے کس بات پہ اس کا اساس ہے؟ جماعت عمریہ کا جرح و تعدیل سب تعصب پر ہے. ایک یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کون، یہ کتنا یہ نیک آدمی ہو نا اچھا آدمی ہو، حدیث اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کے متعلق منقصت ہے تو اس کو جھوٹا بنا لیتے ہیں، یہ آدمی جھوٹا ہے.